بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، میں ہوں آپ کا دوست بادل عباسی۔ تو صورتحال بہت ہی کشیدہ ہیں، کچھ چیزیں کچھ حقائق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ ویڈیو سامنے آ رہی ہے۔ وہ جو لوگ اپنے گھروں میں پہنچ رہے تھے، جو لوگ زخمی تھے، جن کے ہاتھوں میں موبائل فونز تھے، وہ جب پہنچے ہیں انہوں نے دوبارہ جا کے اپنے موبائل فون چارج کیے، ویڈیوز دیکھی تو کچھ ایسے مناظر سامنے آ رہے ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس رات کو جو کچھ بھی ڈی چوک میں ہوا اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ لوگ اس کو جلیانوالہ باغ والے واقعے کے ساتھ، جنرل ڈائر کے ساتھ بہت لوگوں کو گھیر کے مارا تھا۔ لوگ احتجاج کر رہے تھے، چاروں طرف سے گھیر کے جنرل ڈائر نے ان کو مارا تھا، ان کو گولی چلنے کا آرڈر دیا تھا۔ تاریخ میں ایسا کوئی دوسرا واقعہ نہیں ملتا، اور اس واقعے کو لوگ اس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو گولیاں لگی۔ جو صحافی وہاں موجود تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوگوں کے پیچھے باغ باغ ان کو مارا گیا اور لوگ اپنی جان بچاتے پھرتے تھے۔ اور کچھ انٹریز ایسی بھی سامنے آئی کہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ جس کو گولی لگتی تھی اس کا جسم کا وہ حصہ ہی پھٹ جاتا تھا۔ یہ بہت ہیوی فائرنگ ہو رہی تھی۔ عمر ایوب نے ہتھیار کے بارے میں بتایا کیونکہ ایک سنیپر رائفل وہاں پہ جو احتجاج کرنے والے ہیں انہوں نے ایک سنیپر کو پکڑا بھی تھا اور اس کے پاس سنیپر رائفل موجود تھی۔ عمر ایوب نے کہا کہ ریمنٹن 700 کیلیبر 308، یہ جو 308 ہے یہ کیلیبر G3 کا کیلیبر بھی یہی ہوتا ہے، اور یہ ہنٹنگ رائفل کے لیے ہوتی ہے، اور ان رائفلز کو جو سنیپرز ہیں وہ استعمال کرتے ہیں جنگوں میں۔ 1 کلومیٹر تک ان کو ہٹ کرتی ہے، یعنی 500 میٹر سے لے کے کوئی 1 کلومیٹر تک کوئی شخص ہے تو اس کو ہٹ کرنے کے لیے یہ بہترین طریقے کی یہ رائفل ہوتی ہے، جو کہ دہشت گردی کی جنگ میں یہ استعمال ہوتی ہے۔ سیکورٹی اداروں نے تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف وہی ہتھیار استعمال کیے ہیں۔ اس کی سپیڈ 741 میٹر فی سیکنڈ ہے۔ امریکہ کی مشین سے زیادہ گن سے یہ فائرنگ کی گئی ہے۔ یہ جناب عمر ایوب صاحب نے کہا ہے۔ یہ جو اب مناظر سامنے آ رہے ہیں ناظرین، جنہوں نے پورے پاکستان میں پوری دنیا میں بنچال کھڑا کر دی ہے۔ دنیا کے کئی مغربی ممالک کے لسٹ کے اندر جو پارلیمنٹ ہیں ان کے اوپر آواز اٹھائی گئی ہے۔ جو یورپی میڈیا ہے اس کے پہ آواز اٹھا رہا ہے، امریکہ میں اس کے اوپر آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ اوورسیز پاکستانی اس کے خلاف بھرپور انداز میں آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن اگر کوئی اس پہ کچھ نہیں کر پا رہا تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یعنی عمران خان صاحب کو بڑی اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ایک ضلع شاہ تھا، ایک ضلع شاہ کی وہ جباک ہوا اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے لینے کے دینے پڑ گئے تھے سب کو۔ عمران خان صاحب نے آج تک کوئی ایسی تقریر نہیں کی جس میں انہوں نے ضلع شاہ کا ذکر نہیں کیا۔ وہ جیل سے بھی ضلع شاہ کا ذکر کرتے ہیں نام لے کے۔ ارشد شریف اور ضلع شاہ ان دونوں کا تذکرہ وہ ضرور کرتے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں خون ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور عمران خان اپنے آدمی کے ساتھ ہونے والا جو ڈیمیج ہے، جو نقصان ہے، اس کے اوپر ایک قطرہ بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ عمران خان کی سوچ ہے۔ جب ایک ضلع شاہ کو لے کے عمران خان نے یہ کیا تھا تو یہاں تو بہت سارے ضلع شاہ ہیں، یا تو عمران خان کے سامنے جوان ہیں۔ ابھی جو ڈیٹا دیا پاکستان تحریک انصاف نے، کیونکہ انہیں تصاویر اور نام جاری کر دیے، تحریک انصاف نے 12 لوگوں کے نام کنفرم کیے ہیں کہ یہ 12 لوگ کنفرم شہید ہوئے ہیں ڈی چوک والے سانے میں، جبکہ مزید شہادتیں ہیں جن کے بارے میں ابھی کنفرمیشن نہیں ہے، کوشش کر رہے ہیں۔ باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے پاکستان تحریک انصاف نے بتایا طارق خان شہید شانگلہ سے، تاج الدین شہید چارسدہ سے، محمد الیاس کوہاڑ سے، عمران عباسی شہید یہ مری سے، اور عبدالقادر شہید یہ ایبٹ آباد سے، مبین ملک شہید ایبٹ آباد سے، احمد ولی محمد شہید مشین سے، عبدالرشید شہید اور یہ جو ہے قلعہ سیف اللہ سے، ملک صدر علی شہید مردان سے، محمد علی شہید یہ بھی خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، سردار شفیق خان شہید ڈیرہ غازی خان سے، اور انیس ستیش شہید اور یہ کوٹلی سے جی اور مری سے، اور یعنی جو زیادہ شہداء ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، بلوچستان یا پنجاب سے جن شہداء مری کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ 2 ڈیڈ باڈیز جو ہے مری میں گئی ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق۔ یہ 12 پاکستانی تحریک انصاف نے کنفرم کیے، اور تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ اتنے جو بھی لوگ ہیں لاشیں سے زیادہ ہیں، اور جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، جتنے بھی جرنلسٹ ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں، اسپیشلی میں سلوٹ کروں گا ان تمام صحافیوں کو جو کسی جرنل کے ساتھ بھی وابستہ نہیں ہے، لیکن وہ سٹیزن جرنلزم کرتے ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر اس کی تفصیلات شیئر کر رہے ہیں۔ ابھی ایک صحافی ہیں عبید صاحب، انہوں نے جو تفصیلات شیئر کی وہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا۔
صحافی عبید بھٹی صاحب نے جناب اس کے اوپر ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ بنائی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بلو ایریا جہاں گزشتہ رات بربریت سے بھرپور آپریشن کیا گیا، سارا علاقہ چند گھنٹوں میں صاف ستھرا کر دیا گیا. پاکستان تحریک انصاف قافلے کے تباہ حال گاڑیوں کا بھی نام و نشان نہیں ہے، ثبوت مٹا دیے گئے. کچرے کے ڈھیر سے AK-47 اور کارتوس کے خور مل گئے، یعنی جو گولی چلائی گی وہ کچرے کے ڈھیر سے ان کے مل رہے ہیں. اتنی تیزی سے انہوں نے صفائی کی ہے. انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ صاف کر کے ہم خون کے دبے وہ اس قتل عام سے بچ جائیں گے، تو ایسا ہونے نہیں والا. اب پاکستان تحریک انصاف نے جو پریس کانفرنس کی اس کے اندر بھی کچھ مطالبات بھی ہیں اور کچھ چیزیں انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے رکھی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہمارے 12 لوگ فی الحال تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے، جبکہ ہماری شہادتوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے اور ابھی ہم اس کے بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں. تحریک انصاف نے ڈیٹا اکٹھا کرنے کی کوشش کری ہے کیونکہ لوگ بہت بری طرح بکھرے ہیں اور بہت سارے لوگ زخمی ہیں جو اپنے علاقے میں پہنچے ہیں، دور ہیں. اب ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے کتنے لوگ زخمی ہیں اور کتنے لوگ لاپتہ ہیں. جو لوگ لاپتہ ہیں کیا وہ گرفتار ہیں؟ کیا ان کا ڈیٹا حکومت میں نہیں دے رہی؟ لاپتہ لوگ یا تو گرفتار ہوں گے یا تو پھر شہید ہو چکے، ان کی لاش چھپائی جا چکی ہے کیونکہ بار بار پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت ساری لاشیں تھیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں وہ لاشیں کہاں گئی اور وہ لاشیں کون لے گیا اٹھا کے. یہ وہاں پہ جو نوجوان موجود تھے، جو صحافی موجود تھے، وہ بھی ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک رد عمل ہے، جو ایک لیڈرشپ کے خلاف، وہ بالکل ٹھیک ہے. میں نے مکمل تصدیق حاصل کی ہے بہت سارے صحافیوں سے اور انہیں شہید سے بات کی ہے اور ہمیں آپ کے سامنے حقائق میں رکھ دیتا ہوں. علی امین گنڈا پور صاحب جو لوگوں کو کیا لے کے گئے تھے آپ کو یاد ہے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں آئیں گے تو ہمارا جنازہ پڑھ لینا، ہم نے نہیں آنا ڈی چوک سے. یعنی امین کو یہ پتا تھا کہ ڈی چوک میں قتل کر دیا جائے گا. انہوں نے کارکنوں کو جذباتی خطاب کے اندر اس بات کے لیے ذہنی طور پہ تیار کیا کہ مرنے کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں، اور خود بھی کفن پہن لیا اور لوگوں کو بھی کفن پہنا دیا. اب علی امین گنڈا پور سے اور بشرا بی بی لے کے کارکنوں کو نکلے. رستے میں بشرا بی بی نے دعویٰ کیا میں تو اکیلے بھی رہے گی تو وہاں پہ رہوں گی، آپ نے میرے ساتھ رہنا، آپ غیرت مند ہیں. آپ پشتون لوگ تو غیرت مند ہیں، وہ تو کھڑے ہو گئے، انہوں نے گولیاں بھی کھا لی. علی امین گنڈا پور جو مرنے کا دعویٰ کر کے گئے تھے، علی امین گنڈا پور واپس آ گیا، بشرا بی بی کو لے کے وہاں سے نکل گیا. اور میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، اس کے اندر جو بیچارے نوجوان وہاں پہ کھڑے تھے اپنی جان قربان کر رہے تھے، وہ ان کی گاڑی کو پتھر مار رہے تھے، ان کو گاڑی کو ہاتھ مار رہے تھے، ان کے اوپر لعنت بھیج رہے تھے کہ تم ہمیں چھوڑ کے یہاں سے بھاگ رہے ہو اور ہمیں یہاں موت کے منہ میں تم چھوڑ کے بھاگ رہے ہو، تم نے تو ہمارے ساتھ کھڑے ہونا تھا، ہم تو تمہارے ساتھ آئے تھے، تم نے تو قیادت کرنی تھی. آپ اس بات پہ غور کریں ناظرین، ایک بندہ ایسا نہیں ہے MP MNA سینیٹر یا پارٹی کا کوئی اور عہدیدار جس کو گولی لگی ہو. ایک بندہ ایسا نہیں ہے. اور بھائی کسی بندے کو گولی لگتی، کسی امپورٹنٹ آدمی کو لگتی، رولا ڈالتا، یہ سارے وقت سے پہلے ہی بھاگے. اب جیسے شیر افضل مروت صاحب نے یہ کہا کہ سلمانی ٹوپی کسی نے پہنی ہوئی، علی امین گنڈا پور نے بشرا بی بی نے غائب ہوگی. بھائی وہ گولیوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکے، انہوں نے تو پتہ نہیں پہنی ہوئی تھی یا نہیں، لیکن شیر افضل مروت صاحب کے پاس ضرور تھی کیونکہ ایک مخصوص وقت کے بعد وہ کسی کو دکھائی نہیں دی. میں نے ملٹیپل لوگوں سے جب وہاں پہ پوچھا کہ وہ کہاں پہ تھے، وہ چلے گئے اور بہت سارے اور لیڈر بھی وہاں پہ لڑ کے چلے گئے کیونکہ کوئی بھی ڈی چوک نہیں جانا چاہتا تھا. علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنا ڈی چوک نہ جانے کی اپنی ضد ایک مرتبہ بھی پوری کیا. ڈی چوک تک نہیں پہنچے، وہ ڈی چوک سے 1 کلومیٹر دور رہیں اور وہ 1 کلومیٹر جو دور کا فیصلہ تھا وہیں سے واپس وہ نکلے اور بشرا بی بی کو لے کے گئے. دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ گرفتار ہو سکتی تھی. اب معاملہ یہ ہے کہ بشرا بی بی پھر بتائیں نا کہ ان کو زبردستی لے کے جایا گیا. کل علی امین گنڈا پور صاحب نے پولیٹیکل کمیٹی کے جان بوجھ کر بشرا بی بی کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی، یہ کہتے ہوئے کہ اب آپ بتائیں نا کہ اب ہمیں زبردستی لے گیا تھا. انہوں نے کہا اس کا جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا یہ بات میں عمران خان صاحب کے سامنے کروں گی. انہیں یہ بات کرنی چاہیے تھی. آپ ان کی گرفتاری کی کوشش کریے، نیب اور ضلع ہاؤس بھی کیے اور گرفتار ان کا الٹیمیٹلی کر لے گا انتظام. اب مجھے چیزیں بڑی کلیئرلی سمجھ آ گئی کیونکہ دیکھیں یہ ایک لمٹ تھی جو گولی نہ چلائی جائے، لیکن وہ لمٹ اب کراس ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا نظام، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت یہ اب سمجھ چکی ہے کہ کسی صورت بھی انہوں نے عمران خان کو نہیں آنے دینا. تو عمران خان کو روکیں گے کیسے؟ اب یہ امریکہ میں ایڈمنسٹریشن تبدیل ہونے جا رہی ہے، اس کی تبدیلی سے پہلے انہیں کوئی بڑا کھیل کھیلنا پڑے گا، ورنہ عمران خان ان کو نہیں چھوڑے گا. عمران خان جس نے ایک قتل کو لے کے آج تک ان کا گلا پکڑا ہوا ہے، کیا وہ اتنے سارے قتل کو بعد اپنی گرفت چھوڑ دے گا؟ کیا وہ اس کا جواب نہیں مانگے گا؟ اس کا جواب ان تمام لوگوں کو دینا پڑے گا جنہوں نے یہ قتل عام کی ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عجیب قسم کے مطالبات کر رہی ہے.
یعنی کبھی وہ کہتے ہیں چیف جسٹس اس کے اوپر سم واٹر لے لے، بھائی آپ وہ اختیار ہی ختم ہو گیا۔ یہ جو آئینی ترمیم تھی اس کے بعد قانون وغیرہ انہوں نے پاس کیا، انہوں نے گیم ڈال دیے۔ اب چیف جسٹس کہاں سے لے سکتے ہیں سو نوٹس؟ عدالت تو ان کے کنٹرول میں ہے اور مکمل کنٹرول میں ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ آپ کی جماعت پہ پابندی لگائیں گے تو آئینی عدالت میں وہ معاملہ جائے گا، آپ فارغ ہیں، آئینی عدالت آپ کے خلاف فیصلہ دے گا۔ اگر وہ گورنر راج لگائیں گے تو آئینی عدالت میں کیس جائے گا، آئینی عدالت آپ کے خلاف فیصلہ دے گی، آپ بالکل فارغ ہیں۔ علی امین گنڈا پور کو لوگ جو ہیں بہت غصے میں اس کے خلاف، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے دعوے کر کے ہمیں لے گیا اور وہ آپ سے ہمیں چھوڑ کے بھاگ گیا۔ علی امین گنڈا پور سے آپ کچھ نہ کرتے، آپ 2 لاشیں اپنی گاڑی میں لے آتے یا زخمی کو اپنی گاڑی میں لے آتے۔ کچھ تو علی امین گنڈا پور ایسا کرتے، اپنے لوگوں کا درد تھا تو وہ رکتے دیکھتے کون زخمی ہو رہا ہے، کس سے گولی لگ رہی ہے۔ علی امین گنڈا پور نے چھتی، آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پیدل چل کے ایسے جاتا نا، گولی چلنا بند ہو جاتی، کیونکہ وزیر اعلیٰ کو گولی نہیں ماری جا سکتی۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ نظام وزیر اعلیٰ کو گولی مار دیتا، وزیر اعلیٰ کو گولی مار دیتا تو بات ہی ختم ہو جاتا، معاملہ کیسے کہیں چلا جاتا۔ ایک ایم پی اے، ایک ایم این اے، ایک سینیٹر یا ایک بندے کو بھی گولی نہیں لگی میں سے، وہاں سے لوگ سارے کے سارے بھاگے۔ کارکنوں کو چھوڑ کے بیار مددگار یہ لاشیں اٹھا لیتے ان کی آواز سے کم ایک بندے کا پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں ہے ان کے پاس ابھی تک، اور کوئی قانونی رستہ انہوں نے ابھی تک اختیار نہیں کیا، کسی عدالت میں درخواست نہیں ڈالی، کسی پولیس اسٹیشن میں انہوں نے درخواست نہیں دی، کسی جگہ پہ کسی قسم کا انہوں نے اپنا قانونی موقف استعمال نہیں کیا۔ طاہر القادری صاحب کے 14 بندے شہید ہوئے تھے، اس وقت بھی انہوں نے کی حکومت تھی، چھوٹی اسم کی جماعت ہے، لیکن انہوں نے قانونی ایک دائرہ کھینچ لیا تھا پہلے دن ہی کہ جناب اپنی درخواست ضرور جمع کرا دیں، ایف آئی آر ہو یا نہ ہو، آپ اپنی کارروائی ضرور شروع کروا دیں، آپ تھانے کچہری ان چیزوں پہ جائیں ضرور، چاہے کارروائی ہو یا نہ ہو۔ پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا؟ ابھی تک کچھ نہیں کیا، کوئی کارروائی نہیں کی۔ ہو سکتا ہے کہ اس ویلوگ کے بعد کسی کو غیرت آ جائے، لیکن ابھی تک غیرتی کا جو تمام اڑا ہوا ہے انہوں نے۔ مجھے اس لیے غصہ چل رہا ہے کہ عام آدمی یار اس کو مرنے کے لیے اپنے چھوڑ دیا، آپ لوگ جا کے اپنے نرم بستروں پہ جا کے سو رہے ہیں، آپ لوگ جا کے اپنی یاشیوں والے کھانے کھا رہے ہیں، اور آپ کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ ختم نہیں ہو رہی۔ کچھ ایسی چیزیں میں جانتا ہوں کہ جن کے میں یہاں پہ بتاؤں گا تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر لوگ اور ناراض ہو جائیں گے، لیکن ایک چیز اور ہے، جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کریں تحریک انصاف نے۔ کیسی ہوگی انکوائری؟ کون دے گا اس پہ بیان؟ کیسے کریں گے آپ؟ یہ آپ کو ابھی کرنا ہے، جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے، ابھی آپ اس کو آگے لے کے نہیں لے جا سکتے۔ ابھی ڈاکٹر گواہی دے دیں گے، آپ میں نہیں ججیں گے، ابھی اینی شہیدین گواہی دے دیں گے، آپ میں نہیں ججیں گے، ابھی صافی گواہی دے دیں گے، بعد میں نہیں ججیں گے، ابھی شاید کہیں نہ کچھ موجود ہیں، سارے کے سارے غائب ہو جائیں گے۔ یہ ٹوٹی ہوئی گاڑیاں ہیں جو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اب ویڈیو یہ کہ رینجرز والے لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہے ہیں۔ یار گاڑیوں نے کیا کیا تھا؟ گاڑیاں بھی دہشت گرد ہیں یار، گاڑیاں اس لیے توڑ رہے ہیں کہ یہ ان گاڑیوں میں بیٹھ کے دوبارہ نہ آئے، یا آئندہ کوئی اپنی گاڑی نہ لے کے آئے، کیونکہ ہم گاڑی یاسمین راشد کی جب گاڑی توڑی گئی تھی نا، اس دن مجھے پتہ چل گیا تھا کہ گاڑی اس لیے توڑتے ہیں کہ غریب آدمی کے پاس گاڑی ہوتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف مڈل کلاس کی پارٹی ہے، مڈل کلاس والے لوگ ایک گاڑی ہوتی ہے، 2 گاڑیاں ہوتی ہیں، تو وہ ان کے لیے بڑا سرمایہ ہوتا ہے، تو گاڑیاں توڑ کے ویڈیوز جاری کی جاتی ہیں، دیکھو ہم گاڑیاں توڑ رہے ہیں، خبردار آئندہ اس سڑک پہ گاڑی نکالنے کی کوشش کی، تو گاڑیاں وہ توڑتے ہیں، اور رینجرز والوں نے توڑی، باقاعدہ ان کے ویژول موجود ہیں، وہ اپنے یونیفارم کے اندر رینجرز والے گاڑیاں توڑ رہے ہیں، اور انہیں درجنوں گاڑیاں توڑ دیں۔ اور یہ جو ٹاؤن صافی ہیں انہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ 100 کے قریب بندوں کے سر بھی پھوڑ دی ہیں، اور 100-200 گاڑیاں جو ہیں وہ بھی توڑ دی ہیں، اور ان کو چلتا کر دی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں ان کو فتح کرا دے رہے تھے، لیکن اب سب بھاگ رہے ہیں کہ گولی نہیں چلی، گولی نہیں چلی تو پھر آواز کیا آ رہی تھی؟ انٹرنیشنل میڈیا بار بار کہہ رہا ہے کہ گولی چلی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس کیس کو ابھی تک آگے بڑھانے میں پوری طرح ناکام ہے۔ کوئی انہوں نے طریقہ کار نہیں اختیار کیا جس کے اوپر آپ یہ کہیں کہ انہیں یہ طریقہ کار ہیں اس معاملے میں ان کو آگے لے کے جا سکتے ہیں یا اس سے کوئی حل نکل سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کی پرانی قیادت ہے انہوں نے ایک رائے دی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بند ہیں لاہور میں، کوٹ لکھپت میں، شاہ محمود قریشی صاحب، اعجاز چودھری صاحب ہیں، میاں محمود رشید صاحب ہیں، یاسمین راشد صاحب ہیں، اور عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں۔ ان لوگوں نے جو رائے دی ہے اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قتل عام ہوا ہے 27 اور 26 نومبر کی رات کو اسلام آباد میں، ملک بھر میں اس میں سوگ کا اعلان کیا جائے، پورے ملک کے گلی محلوں میں وارڈز کے اوپر یونین کونسل کے سطح پہ تعزیتی اجلاس بلائے جائیں اور قرآن خوانی کی جائے، اور آیت کریمہ کے وعد کے لیے محافل منعقد کی جائیں، شہداء کے گھروں اور قبروں پہ حاضری دی جائے، اہل خانہ سے تعزیت کی جائے۔ اس کے نتیجے میں لوگ غصے اور سوگ کو ایک عوامی طاقت پہ
تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا پر قتل عام کی مکمل تفصیلات ثبوتوں کے ساتھ پوری شاد اور مات سے پیش کیے جائیں، سودا کے لیے فنڈ قائم کیا جائے، بانی طریقے اجازت سے مشروط ہیں چیزیں اگر فنڈ قائم کرنا ہے تو۔ یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے، باقی سارے لوگوں نے جو میں نے آپ کو نام لیے ہیں، ابھی اعجاز چودھری صاحب ہیں، میاں محمود رشید صاحب ہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، ان سب لوگوں نے یہ رائے دی ہے کہ اس رائے کا احترام ہونا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی وہ قیادت ہے جو اس وقت بھی جعلی کیسوں کے اندر جیلوں کے اندر بند ہے اور باہر نہیں نکل پا رہے۔ آپ یہ 100 موٹو نوٹس کا تو اختیار ہی عدالت کے پاس، آپ ہی کو مانگ رہے ہیں۔ جوڈیشل کمیشنری کی انکوائری اس معاملے میں نا اسٹیبلشمنٹ شامل ہے، یہ سابر معاملے کے اندر باقاعدہ شامل ہے۔ شہباز شریف نے منہ سے کہا اور سب اپنے منہ سے جان بوجھ کے اسٹیبلشمنٹ کو اس کو رکھ رہے ہیں تاکہ کل کو ہم نہ پھنسیں۔ اور اسٹیبلشمنٹ جس معاملے میں شامل ہوتی ہے اس کی کوئی انکوائری نہیں ہوتی، اس کی انکوائری ہو بھی جائے تو محمود الرحمان کمیشن کی طرح اس کی رپورٹ کبھی سامنے نہیں آتی، اور اس چیز کی رپورٹ بھی سامنے نہیں آئے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کو عدالتوں میں جا کر پوری طاقتوں کے ساتھ سڑکوں پہ عوام کا بیانیہ لے جا کے اس معاملے کو لڑنا پڑے گا۔ لیکن عمران خان کے تمام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے، عمران خان کے لوگوں نے عمران خان کے ساتھ وفاداری کی، لیکن عمران خان نے جن کو لیڈر بنایا، عمران خان نے جن کو عہدے دیے، عمران خان نے جن کو مسندوں کے اوپر بٹھایا، انہوں نے عمران خان کے ساتھ وفاداری نہیں کی۔ اور عمران خان جو وفادار ان کے ساتھ گئے تھے ان کے ساتھ بھی وفاداری نہیں کی، بلکہ انہیں اکیلا چھوڑ دیا، مرنے کے بعد بھی اکیلا چھوڑ دیا۔ کون ہے جو ان کے گھروں میں جا رہا ہے؟ اب تک تو نظر نہیں آ رہا۔ ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب کی ایک تصویر میں دیکھی ہے، وہ قبر کے اوپر کھڑے ہیں، ان کے اندر کچھ انسانیت باقی ہے۔ یہ لوگ تو کہیں جا بھی نہیں رہے کہ ان سے ملاقاتیں کریں، ان سے جا کے ملیں، ان کے ڈھارس بنیں، ان کا حوصلہ بلند کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کے خوانی کریں، وہاں کھڑے ہو کے ان کے ساتھ بات کریں۔ لوگ اپنے شہداء جو ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کے اندر دفنا رہے ہیں، قبروں کے اوپر تحریک انصاف کا ایجنڈا لگا رہے ہیں۔ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان تحریک انصاف کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور کو ریسکیو کرنا ہے نا، تو اس نظام کو گورنر راج دکھانا پڑے گا خیبر پختونخوا میں، جس سے علی امین گنڈا پور کی عزت واپس بحال ہو سکتی ہے کہ اگر گورنر راج لگ گیا تو وکٹم ان کو مل جائے گا، اس کارڈ کے ذریعے سے دوبارہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کچھ کلیم کر سکتی ہے۔ ایک چیز اور ہے، اسلامی نظریاتی کونسل یا مفتی تقی عثمانی، یعنی انہیں وی پی این یاد آتا ہے کہ وی پی این استعمال کر کے لوگ اپنے موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں، انہیں کیا پتا کہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا، مفتی تقی عثمانی صاحب کو یہ تو نظر آتا ہے کہ ان کا گورنر جو ہے وہ آدھی رات کو سڑکوں پہ پھر رہا ہے، لیکن دن دہاڑے ہونے والا قتل عام ان کا نظر نہیں آتا۔ نہ اسلامی نظریاتی کونسل کو کوئی فتویٰ آیا، نہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس سب کے خلاف آواز اٹھائی، کوئی اس پہ نہیں بولا، بلکہ بہت سارے دانشور اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مجھ سے اس جیسے یزید کے درباری نہیں ہوتے تھے اس دور میں، جو اس کی تعریفیں کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے نا جو ہر قسم کے جبر کو اور نظر قرار دیتے تھے، وہ اس روایت کے اوپر قائم ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، صرف قاری زواری سوار کا میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھا، باقی زیادہ تر لوگ خاموش ہیں، کوئی اس کے اوپر بات نہیں کر رہا۔ علماء کرام کا کردار انتہائی افسوسناک اور انتہائی شرمناک ہے، یعنی اس سے برا ہو نہیں سکتا۔ اور اب عمران خان صاحب کو بھی نقصان پہنچایا جائے گا، جاتے جاتے آپ کو بتا دوں، اگلے ولاگ میں اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ جگہوں سے اطلاعات آ رہی ہیں اور کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو نقصان پہنچانے کی صورت میں کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اس کی تخمیریں لگائے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا، ایک ٹاسک فورس بھی قائم کی گئی ہے، کوئی رد الفساد کا بھی کوئی آپریشن سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تحریک انصاف کے خلاف، تو پورا ایک نیٹ ورک بنایا جا رہا ہے کسی بڑے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے۔ وہ ٹارگٹ کیا ہو سکتا ہے اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب تب تک کے لیے اپنے خیال رکھیے، چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔